اس چیز کو جاننے کے باوجود کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کی سب سے مقبول جماعت ہے اور خان صاحب ہر بندے کے دل میں بستے ہیں، اور ایون ہم نے جو جلسہ ہوا، جلسے سے تو بڑا اپسیٹ تھا مخالفین کے لیے، تو باوجود اس کے یہ ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے سر؟ کبھی آپ کو جلسوں کی اجازت دی جاتی ہے، قانونی طور پر بھی مل جاتی ہے، پھر روک دیا جاتا ہے، دوسرا کبھی پریس کانفرنس آ جاتی ہے، بڑے کہتے ہیں کہ آپ لوگ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے اور ملکی غدار، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ کون کروا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ اور سر سننے میں آ رہا ہے کوئی ڈیل ہو رہی ہے کیا، کچھ ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مسکرا رہا ہوں، آپ کویشچنس پوچھ رہے تھے اور آپ جب سوال پوچھ رہے تھے تو میرے آنکھوں کے سامنے ایک پٹی چل رہی تھی جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے. سب کے سب حسینہ واجد بھی اپنی وقت کی ڈکٹیٹر، اس نے ٹوٹل پارٹیوں کو بین کیا ہوا، اور خالدہ ضیاء صاحبہ کو اندر جیل میں رکھا ہوا، سب کچھ کیا ہوا. پر ایک دن آیا جب عوام نکلی اور عوام نے کہا بس کافی ہو گئی، یہی ڈیجیٹل دہشت گرد، ادھر تو فلانا تو لٹرن تو پٹرن. کیا ہوا وہاں پہ؟ آپ نے دیکھا کہ آپ کا حسینہ واجد کے گھر کا فریج اور فریزر وہ بھی اٹھا کے لے کے جا رہے تھے لوگ. ابھی کھڑے مئی کا ادھر ان کو ملزم ٹھہرایا ہوگا. عوام کے مطلب اس سے غصے سے ڈرو، اس وقت سے ڈرو جب آپ کے سارے لوگ جو ہیں وہ کہیں گے نہیں کرتے کچھ عوام کے خلاف، گھٹنے ٹیک دیں گے. عوام کی قوت سے ڈرو، وقت آ رہا ہے وہ آپ دیکھیں گے. میں نے تو پیش کی مبارکباد اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہاں سے بھیجی تھی. میں نے کہا سر انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، آپ کو خود یہ لے کے آپ کو کہیں گے کہ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب آ جائیں، سنبھالیں سسٹم کو، ہم سے نہیں سنبھل رہا. عمر ایوب صاحب آخری سوال ہے، انقلاب ہمارے ارد گرد گھوم رہا ہے. سوری ایک آپ کا معذرت، آپ کا ڈیجیٹل دہشت گرد، جی اس پہ کسی کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، کسی کے پاس کوئی وہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، وہ کسی کو ملک کے خلاف کوئی بات وہ کرے. ہم لوگوں نے، ہم ساروں نے، پاکستان میں محب وطن لوگ ہیں ہم سارے کے سارے اپنے مادر وطن کے لیے ہم لوگ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. سب سے پہلے گولی کھانے کے لیے تیار ہے سینے میں. کوئی ہمیں کوئی ہمیں اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی یہ ڈکلیئر کرے کہ ڈیجیٹل دہشت گرد. ہم تو پاکستان کی آواز اٹھائیں گے، عوام کی آواز اٹھائیں گے، جمہوریت کی آواز اٹھائیں گے. کسی کو پسند آئے نہ آئے وہ دوسری بات ہے. عمر ایوب صاحب آخری سوال ہے، بنگلہ دیش میں جو ہوا، عوام باہر نکلی، سڑکوں پر گئی، انقلاب ہمارے خطے میں گھوم رہا ہے اور ہمارے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور حالات ویسے ہی دیکھ لیجیے سری لنکا میں، دیکھ لیجیے جب فسطائیت، جب راجہ پاکسے نے جب حکومت ان کی ناانصافیاں روز پر پہنچی، حسینہ واجد ہے، بنگلہ دیش میں انقلاب آیا، سری لنکا میں آیا، ابھی لبنان میں، تو ارد گرد انقلاب گھوم رہا ہے. کیا اس انقلاب کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے؟ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ ان کی جو آبادی ہے وہ پاکستان سے ذرا تھوڑی ہے، تو جب مواد زیادہ ہوتا ہے نا اس کو گرمانے میں ذرا ٹائم، وہ گرم ہونے میں ذرا ٹائم لگتا ہے، وہ پریشر بلڈ ہونے میں وہ مواد کو. تو ابھی پاکستان میں وہ پریشر کوکر میں وہ پریشر بڑھ رہا ہے، اور جب گلے گا نا تو پھر مواد پھر آپ دیکھے گا کس طرح پھٹتا ہے، اور جب پھٹے گا تو کیا سین ہوگا. وہ اس وقت سے وہ خوفزدہ ہوں. سر بہت شکریہ. بہت شکریہ.